جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ ایشوز تھا اس کے اندر لائف کی اور ساری چیزیں. آج آپ کو کالی گلاسز میں نظر آیا ہوں گا. ایک شیشہ ہے ایک ہاتھا پائی میں ٹوٹ گیا اور اس وقت سن گلاسز جو ہے وہ لگا نہیں سکتے. اس صورتحال میں آ نہیں سکتے تو اس طرح سے آ جاتے. 7% جو گورنمنٹ کا پلان تھا تنخواہوں کے اندر اضافے کا وہ سامنے آ گیا ماشاءاللہ. اور جو گھروں میں بیٹھ کے اس امید میں تھے کہ گورنمنٹ کو اضافہ دے دے گی آج وہ پتہ لگ گیا ہوگا. تمام ساتھی تمام یونینز ایسوسیشنز جنہوں نے حقیقہ پاکستان کا ساتھ دیا سپورٹ کی جو آج یہاں پہ آئے. ہم نے اپنے حصے کی لڑائی لڑی. تقریباً 6 لاکھ وفاقی ملازم 10 لاکھ پنجاب کا ملازم. آپ کا کاکر صاحب کتنے 6 لاکھ ہیں کتنے بلوچستان کے امپلائز؟ 3 لاکھ 3 لاکھ بلوچستان کے امپلائز اور اسی طرح تقریباً 6 لاکھ سندھ کے یہ امپلائز. اور یہاں پہ ایک اچھی بڑی تعداد مگر وہ بھی ہزاروں میں تھی. ہمارا جو ڈیڈ لاک تھا جو میں بار بار بتا رہا تھا کہ کم از کم ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز پہ تو گورنمنٹ نہیں آ رہی تھی. یہ ڈیڈ لاک تھا نہیں تھا. گورنمنٹ نے 2 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ابھی تک رپورٹس ہیں 15% والا اور دیکھ لیں میں سب سے پہلے میرے پاس پہنچے 15% اور 10% والا. اور اس میں فیڈرل منسٹرز جن کی ڈیوٹی پرائم منسٹر نے لگائی تھی اس میں نو ڈاؤٹ ان کا کردار ہے. 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس محروم ملازمین کے لیے جو کہ اچھوت کی کیٹیگری میں آتے ہیں. میں آپ اور جو ڈیلے لے رہے ہیں میں اور آپ اچھوت کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا 2021 سے پہلے بھی. اور ابھی کی جو ڈاکومنٹ شیئر ہو رہے ہیں کن کن لوگوں کو کیا کیا کچھ دیا گیا ہے. مگر ہم یہاں پہ 100% اضافہ ہے ساروں کو ہی جانا تھا. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 15% جو ہے ہم وہ بھی اپنی کمیونٹی کے لیے لینے میں کامیاب ہوئے. کنوینس الاؤنس 50% جو ہے وہ بھی ملازمین کا جو ہے اپروو ہوا ہے جو ڈسیبل امپلائیز تھے. ان کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ 6,000 سے 10,000 میں کل بھی بتا چکا تھا. رات ہی میسیجز آئے. رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹوٹلی اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. مگر تنخواہوں اور پینشن کے اندر 7% اضافہ انتہائی افسوسناک ہے کہ پیرالل باقی مزید ڈپارٹمنٹس جو ایک بات ہم کر رہے تھے کہ جو ڈسپیرٹی کی بنیاد ہے انہیں تو مزید چیزیں دے دیں گے. ان کا حق بھی بنتا تھا. جو محروم ملازمین تھے آپ کو پھر سے مبارک ہو جو یہاں پہ دھرنے میں آپ کی جرت بہادری دلیری کو سلام ثابت قدمی کو سلام کہ آپ نے ان لاکھوں ملازمین کا جو ہے مقدمہ لڑا. ان کے لیے ریلیف حاصل کیا جو گھروں میں بیٹھے ہیں. کچھ کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور کچھ ایسے بھی بے حص ہیں جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے گھروں میں بیٹھے ہوئے. ایک بہت بڑی تعداد ہماری یہاں پہ آئی. بٹ ایک روٹین ہے. لاہور ہو پشاور ہو اسلام آباد ہو گریجولی ہماری تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جاتی. ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ کیونکہ بجٹ سپیچ میں بھی نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو پرائم منسٹر نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. یہ والی بھی جو چیزیں ہیں 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 2 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز 50% کنوینس الاؤنس جو ہے آلدو کہ ہمارا اس پہ سیٹل تھا کہ ہم نے یہ 100% پہ لینا ہے.
ڈسیبل اور یہ جو ہے منسٹر صاحبان وہ آ کے یہاں پہ اناؤنس کریں اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں کہ ایٹ لیسٹ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا کردار رہا ہے، اور یہ چیزیں فائنینس نہیں کر رہی تھی، کابینہ کے اندر جا کے آج جو ہے یہ اپروو کروائی کہ انہوں نے ہمارے سے کمٹمنٹ کی تھی۔ جو میکسیمم ایک انسان کی حیثیت سے ایک ادنا ورکر اگر آپ نے ذمہ داری دی تھی، اس کی حیثیت سے جو میکسیمم ایفرٹ وہ کر سکتے تھے وہ ہم نے کی۔ ایک دفعہ پھر سے تمام قائدین، تمام ساتھیوں کا شکریہ، تمام اضلاع میں بھی جا کے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اعتماد کیا، اور ایک دفعہ پھر سے ہم نے بجٹ کے اندر سے 10% یا 7% ایڈ ہاکس پہ نہیں رہے۔ ہم نے اس بجٹ کے اندر 2 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز بھی الحمدللہ جو ہے کوئی لڑ جھگڑ کے احتجاج کر کے 15% محروم ملازمین کے لیے مزید ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، آلدو کہ ہمارا 30% پنجاب بلوچستان میں 30% رہتا ہے اور 15% KPK میں رہتا ہے، اس کے لیے متحد ہونا ہے۔ صوبائی بجٹ کے دنوں میں میں خود انشاءاللہ تعالی وہاں پہ آ کے بیٹھوں گا بھی، اور مجھے 100% امید ہے کہ اس دفعہ جو ہم نے کال دی ہے بجٹ کے دن کی، ہفتہ بعد کی نہیں دی ہے، ہم صوبوں کے اندر بھی اپنے ملازمین کو یہ ریلیف دلوانے کے اندر کامیاب ہوں گے۔ بٹ سٹل ہمارا احتجاج دھرنا جاری ہے، قائدین یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں، جب تک کوئی ذمہ دار آ کے اس چیز کا اعلان نہیں کرتا، کیونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر صرف 7% کی خبریں ہیں، جو ہمارے سے کمٹمنٹ بھی تھی، میں بار بار بتا رہا تھا کہ کم از کم 2 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو جو ہے وہ ضم کروانا، کوئی ذمہ دار منسٹرز آ کے اتھینٹک اس کے اوپر جو ہے آ کے اناؤنس نہیں کرتے، ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو شیئر کریں۔ ہمارے بلوچستان سے قدوس کاکڑ صاحب، تمام صوبوں سے کہاں سے میں نام لوں، وفاق سمیت یہاں پہ ساتھی، فیڈرل کے ہمارے گیپکوز کے ساتھی یہاں پہ موجود، گجرانوالہ سے آئے ہوئے تھے، فیڈرل کی جتنی یونین ایسوسییشنز ہیں، پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، سوات، شانگلہ، تمام شہروں سے، تمام اضلاع سے آئے ہیں۔ میں تمام ساتھیوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ بٹ سٹل دھرنا ہمارا جو ہے یہ جاری ہے، جب تک کوئی ذمہ دار آ کے اس کا جو ہے وہ اعلان نہیں کرتا۔ بالکل ادھر بیٹھے میں پنڈال کی صورتحال بھی دکھاؤں آپ کو۔ راجا صاحب ایک تقریر تو کر دیتا کہ سب لوگ انفارم ہو جائیں، سارے آ جاتے ہیں۔ تقریر کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، کہ طاقت ہی نہیں بچی کی آواز میں۔ انشاءاللہ صرف 7% لے کے یہاں سے ہم نہیں جائیں گے، ہم 7% کے لیے نہیں آئے تھے۔ بڑا کلیئر مطالبہ تھا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ 2 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ہے وہ ضم کریں، ڈپرائیوڈ ملازمین محروم کو بھی کچھ نہ کچھ دیں، جو کہ 15% DRA اور کنوینس الاؤنس 50 پلس ڈسیبل امپلائیز ہمارے جو معذور ملازمین تھے ان کا جو ہے وہ 6,000 سے 10,000 جو ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہماری کوششوں سے جو سٹنگ منسٹرز ہیں ان کی حقیقی معنوں میں سنجیدگی سے یہ جو محروم اور اچھوت ملازمین کو ملا ہے، یہ خدا کی قسم کبھی بھی نہیں ملتا تھا۔ جو ہمارے نیگوسیشن کے اندر معاملات تھے، فائنینس کی باڈی لینگویج تھی اور ساری چیزیں، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا احسان۔ بٹ یہ چیز جب تک اتھینٹیکیٹ نہیں ہوتی، ہم ادھر پہ بیٹھے ہوئے۔ تمام ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر سے جنہوں نے سپورٹ کیا، اعتماد کیا، آپ کا شکریہ۔ باقی اپڈیٹ یہاں سے